السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم کے اسپورٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد کاشف سجاد۔ ایشیا کپ اور ٹرائی نیشن سیریز کے لیے پاکستان کا اسکواڈ کا جو 17 رکنی اسکواڈ ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکواڈ کو شیئر کر لیتا ہوں اور یہ آپ کو ساتھ نظر بھی آ جائے گا۔ اس میں سلیمان علی آغا ہیں کپتان، ابرار احمد بولر ہے آپ کے پاس، فہیم اشرف ہیں آل راؤنڈر، فخر زمان ہے، حارث رؤف ہیں فاسٹ بولر، حسن علی فاسٹ بولر، حسن نواز مڈل آرڈر میں، حسین طلت، خوشدل شاہ کی واپسی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ محمد حارث ہیں وکٹ کیپر بیٹسمین، محمد نواز ہیں اور آل راؤنڈر ہیں، وسیم جونیئر ہیں وہ بھی آل راؤنڈر ہیں، صاحبزادہ فرحان ہے اوپنر ہے، سیم ایوب اوپنر ہے، سلمان مرزا کی واپسی ہوئی ہے جو کہ ایک اچھی سائن ہے، اور اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی فاسٹ بولر، سفیان مقیم آپ کے پاس اسپنر ہے۔ ویورز، یہ پاکستان کا ٹرائی نیشن اور مینس ایشیا کپ T20 2025 کے لیے جو ہے نا اسکواڈ اناؤنسمنٹ تھی، جس کی آج پاکستان کے دو بڑوں کرکٹ کے عاقب جاوید اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے جو میک ہسی ہیں ہیڈ کوچ، انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں، اسکواڈ ویسے بیلنسڈ ہے، دیکھیں بطور پاکستانی ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا اور اس ٹیم کی ہمیں سپورٹ بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسکواڈ کچھ نہ کچھ حد تک بہتر بھی ہے اور سٹیبل بھی ہے۔ اس میں کچھ ایڈیشن ہیں جو میرے خیال سے خوشدل شاہ کی جو ایڈیشن ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اس کی جو نہیں بنتی تھی۔ باقی اس کے علاوہ محمد نواز کو شامل کیا تھا پچھلی سیریز میں، انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وسیم جونیئر ہیں اور سلیمان مرزا ہیں، ان دونوں کا جو ایڈیشن ہے یہ بہت اچھا سائن ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے، گڈ تھنگ ہے۔ اب دیکھیں اسکواڈ اناؤنسمنٹ سے پہلے یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ بابر رضوان اور شاہین افریدی نے تو کم بیک کیا۔ شاہین افریدی کی ایک علیحدہ چیز ہے کیونکہ ان کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا تو ریپلیسمنٹ بنتی نہیں تھی۔ باقی بابر کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں بنتی تھی، آن میرٹ اگر دیکھا جائے بابر کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں بنتی تھی، لیکن بابر اعظم کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عاقب جاوید ہیں۔ عاقب جاوید کو بابر اعظم پسند نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بابر اعظم جس طرح سے پرفارمنسز دے رہے ہیں، جس طرح سے نام اونچا کر رہے ہیں، جس طرح سے ان کے ریکارڈ بکس میں نام آتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جو ہے نا پرسنالٹی کلیش بھی ہے بابر اعظم سے، تو اس وجہ سے بابر اعظم کو شامل نہیں کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہاں اس چیز میں بابر اعظم کے پاس یہ ایک جو ہے نا ایک اچھی چیز بھی ہوئی ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں پرسنلی طور پر بطور پاکستانی فین بابر اعظم کے فین ہونے کے ناطے، یقین کریں جب اسکواڈ اناؤنسمنٹ ہوئی مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، اور 2018 کے بعد 2018 یا 18 کے بعد پہلی دفعہ بابر اعظم مس کر رہے ہیں کوئی بھی بڑا ایونٹ جو پاکستان کی طرف سے نمائندگی ہوگی اس میں، حالانکہ شروع میں بابر اعظم کا نام ہی ٹاپ کے اوپر آتا تھا، پہلے نام آتا تھا، تو پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ کسی بڑے ایونٹ میں پلیٹ فارم کے اوپر بابر اعظم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ میں جہاں تک اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کی جس طرح سے فارم تھی یا جس طرح سے وہ پریشر میں تھے، ظاہر ہے ان کو یہ پریشر تھا کہ میں نے واپسی کرنی ہے اور ایشیا کپ میں کس طرح سے واپسی کروں، ان سے پچھلی سیریز بھی صحیح طرح سے نہیں کھلے گی اور ان کی پرفارمنسز بری طرح سے بری ہوتی جا رہی تھی، اس میں افیکٹ پڑ رہا تھا۔ تو جو چیز اب دیکھیں، ایک چیز وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا، حالانکہ بابر اعظم کی بال مڈل ہو رہی ہے لیکن جو ہے نا وہ سکور نہیں کر پا رہے، لمبی اننگز نہیں کھیل پا رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی زیادہ انہوں نے اپنے کاندھوں کے اوپر، اپنے شولڈر کے اوپر پریشر لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے نا پرفارمنس صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرح سے جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ بابر اعظم کے لیے بہتر ہوئی ہے۔ دیکھیں بابر اعظم کی جو فارم ہے، جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، اگر بابر اعظم ایشیا کپ میں ہوتے، دیکھیں آپ کو یہاں پر ٹرائی نیشن سیریز میں بھی اور ایشیا کپ میں بھی انڈیا بھی پھنسائے گا اور افغانستان بھی پھنسائے گا، کیونکہ یہ دبئی میں میچ ہو رہے ہیں، تو افغانی تو آپ کو لازمی پھنسائیں گے۔ باقی اس کے علاوہ بابر کی ویسے بھی فارم نہیں لگی ہوئی،
تو بابر اعظم کو اگر اس موقع کے اوپر اس کنڈیشن میں کھلایا جاتا تو یہ بابر کے ساتھ زیادتی ہوتی، اس کے کیریئر کے ساتھ زیادتی ہوتی. یہ میرے خیال سے انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش پوری کی ہے کہ بابر اعظم کو کسی نہ کسی طرح سے باہر کریں، لیکن بابر اعظم کے لیے یہ میرے خیال سے گڈ سائن ہے، اچھی چیز ہے. آپ کے پاس بڑے موقع ہیں، ابھی آپ کی کرکٹ بہت بڑی ہے. آپ اگر اس چھوٹے ایشیا کپ ایونٹ میں نہیں ہوں گے جہاں پر اور بھی بڑے نام نہیں ہیں، وراٹ کوہلی نہیں ہے، شرما نہیں ہے، باقی بھی لوگ نہیں ہیں، تو بابر اعظم اگر یہاں پر نہیں ہوں گے تو یہ بابر کے لیے اچھا ہوگا کہ بابر ایک مرتبہ پھر اچھا اور اسٹرانگ کم بیک کر سکتے ہیں. تو بابر اعظم کے لیے یہ چیز اچھی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اب اس چیز میں کچھ چیزیں ہیں کہ شاہین افریدی کے پاس جو ہے نا یہاں پر ایک موقع ہے کہ جس ردم میں شروع میں وہ تھے اپنی سپیڈ بڑھا کر دوبارہ ردم میں اور اس چیز میں واپس آ سکتے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے بولرز ہوتے ہیں وہ بڑے ایونٹ سے پہلے ردم میں واپس آ جاتے ہیں. تو شاہین کے پاس یہ موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. یہاں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اگر شاہین اس دفعہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا تو شاہین کا بھی نام پھر اس ٹیم سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، نکال دیا جائے گا. تو شاہین کے پاس موقع ہے، اور یہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا شاہین کو یہاں نکالنا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی اور پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی، 22 کروڑ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی. تو شاہین کا بنتا تھا نام اسکواڈ میں، کیونکہ شاہین آپ کا وکٹ ٹیکنگ بولر ہے، آپ کا پریمیم فاسٹ بولر ہے ٹیم کے اندر، اور شروع میں جس طرح سے وہ وکٹ لے کے دیتا ہے وہ اپنی مخالف ٹیموں کو پھنسا بھی سکتا ہے، ان کے ٹاپ آرڈر کو ناکام بھی کر سکتا ہے. تو یہ یہاں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ شاہین کو اپنی سپیڈ جو ہے نا وہ بڑی کلیئر کرنی پڑے گی اور اس کو جو ہے نا سپیڈ بڑھانی پڑے گی. اس کے بعد ہیں حسن علی جو ہے نا پرفارمنس دے کر آئے ٹیم کے اندر. پچھلی جو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز تھی اس میں ایک میچ میں ان کو اسکور پڑا ضرور ہے، لیکن وہ پرفارمنس کے ساتھ ہے اور انہوں نے پرفارمنس دی ہیں، اور اس وقت اپنی فٹنس بھی بہترین ہے، تو ان کی ٹیم میں جگہ بنتی تھی. اور حسن علی کو ایک مرتبہ پھر ثابت کرنا ہوگا اپنے اسپیل سے بھی اور اپنی بولنگ سے بھی، ان ساری چیزوں سے. اب بات کرتے ہیں حارث رؤف کی. تو لوگ بڑے کہہ رہے ہیں کہ حارث رؤف کو کیوں شامل کیا گیا. میں یہاں پر حارث رؤف کو سپورٹ کروں گا. دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ تو ہو جو 150 پلس بولنگ کرائے. اگر آپ کے پاس ٹیم میں ایسا کوئی بندہ ہے، کوئی اور بندہ ہے تو آپ سامنے لے کے اس کی ریپلیسمنٹ کریں، اور ورنہ حارث رؤف اچھا آپشن ہے. سکور ضرور کھاتا ہے، کھلے ضرور کھاتا ہے، لیکن آپ کو وکٹ بھی لے کے دیتا ہے. فخر زمان کی واپسی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فخر زمان مکمل طور پر فٹ ہیں. یہاں ایک چیز ہے کہ فخر کیا پلینگ 11 میں شامل ہوں گے. میرے خیال سے صاحبزادہ فرحان فرحان کو ٹرائی نیشن سیریز میں ضرور ٹیسٹ کرے، لیکن آپ کے پاس ایشیا کپ میں آپ کا جو پلان کا حصہ وہ فخر ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر فخر آؤٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں، پرفارمنس نہیں دیتا، یا اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے، پھر آپ صاحبزادہ فرحان کو ڈالیں. اس کے بعد جو ہے نا سائم ایوب. باقی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ فخر کو آپ 1 ڈاؤن پوزیشن اس سلاٹ کے اوپر نہ لے کے آئیں، کیونکہ اس سے آپ کے نمبر چینج ہوتے ہیں. حارث نیچے آئے گا، پھر آگے کا نمبر چینج ہوگا، پھر حسن نواز کا نمبر چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کا 5واں نمبر ہے، حسن نواز کو 5ویں نمبر کے اوپر ہی رہنا چاہیے، اور اس کا نمبر چینج نہیں ہونا چاہیے. تو فخر زمان کی واپسی ہے، یہ جو ہے نا آپ کی ٹیم اس کے اوپر ریلے بھی کرتی ہے. اور پچھلے 4-5 سال سے وائٹ بال کرکٹ میں فخر زمان کا کافی رول رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب بات کرتے ہیں ابرار احمد کی. تو ابرار احمد آپ کے پاس اسپنر ہے مسٹری، تو اچھا سائن ہے. آپ کو یہ جو ہے نا ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ابرار احمد یا سفیان مقیم آپ کو جو ہے نا دبئی یا شارجہ جیسے یہ پچز ہیں، تو یہ بڑی ڈفرینٹ پچز ہیں. دبئی کی پچ اور ہے، شارجہ کی پچ اور ہے. دبئی میں آپ کے پاس جو ہے نا سکور لگتا ہے، لیکن شارجہ میں اسپنر کا بڑا کردار ہے. تو شارجہ میں آپ دونوں اسپنرز کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ابرار کو بھی اور سفیان مقیم کو، اور دونوں پلینگ 11 کا حصہ ہو سکتے ہیں. ورنہ ایک پلیئر آپ کے پاس لازمی پلینگ 11 کا حصہ ہوگا. اور دبئی میں تھوڑا رنس کیونکہ پڑتا ہے، کیونکہ جو ہے نا ڈرائی پچ ہے، یہ ویدر کا بھی افیکٹ پڑے گا کہ آپ کے پاس جس طرح سے گرمی ہے، پیک ہے، اور دبئی میں گرمی میں جو ہے نا اب اس وقت پیک کے اوپر موجود ہے، اور پچ بھی ڈرائی ہوگی. اور شارجہ کی پچ کے اوپر جو ہے نا آپ کو فاسٹ بولرز کو بھی جو ہے نا یہاں پر موقع مل سکتا ہے اچھی وکٹس لینے کا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ایک چیز میں یہاں پر بڑی آغا صاحب کو اور تھنک ٹینک کو جو پاکستان ٹیم کے ہیں، یہ ان کو بڑی کلیئر کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا آل راؤنڈر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے.
آپ کو مکمل جو ہے نا 5 بولر کھلانے پڑیں گے، پھر جا کر آپ کو کوئی نہ کوئی کام پڑے گا۔ اگر آپ نے غلطی یہی دہرائی ریپیٹ کی جس طرح سے محمد رضوان کی غلطی کرتے رہے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اگلی بات کرنی ہے ہم نے محمد حارث کی، محمد حارث وکٹ کیپر بیٹسمین کی، کہ محمد حارث کو تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے، ان کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ آتے ہی چھکے لگاتے ہیں، تو اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسا کھلاڑی ایک ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت خیال بھی رکھنا چاہیے کہ میچ کی سچویشن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ محمد حارث کے پاس گولڈن چانس ہے، اگر اس دفعہ بھی ناکام ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کے واپسی کے راستے ممکن نہیں ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ موجود ہے ٹیم میں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ایک چیز ہے جس بندے کو میں نے مس کیا، وہ ہے عرفان خان نیازی۔ بابر اعظم کو تو میں نے مس کیا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے عرفان خان نیازی، عرفان نیازی کو جو ہے نا ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اچھا فیلڈر ہے اور فٹنس بھی اس کی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے۔ تو آپ پلینگ 11 کی بات کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ پلینگ 11 جو بہتر بنتی ہے، آپ یہ اپنی پلینگ 11 آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے۔ فخر اور سیم کے ساتھ آپ اچھی اوپننگ کرا سکتے ہیں۔ حارث وکٹ کیپر بیٹسمین نمبر 3 1 ڈاؤن پوزیشن کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے آغا، میچ سچویشن بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر وکٹ آپ کے پاس نہیں گری، 14 اوور 15 اوور ہو گئے، تو پھر آپ جو ہے نا حسن نواز کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا نمبر 5 کے حسن نواز ہے۔ اب نمبر 6 خوشدل شاہ، اور یہاں پر کمپٹیشن ہوگا محمد نواز کا، لیکن جو بہتر آپشن آپ کے پاس ہے وہ ہے محمد نواز۔ محمد نواز کیوں آپشن ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس بیٹنگ لائن اپ اوپر آپ کے پاس 5 پراپر بیٹسمین موجود ہے۔ تو یہاں خوشدل شاہ کو میرے خیال سے جو ہے نا خوشدل شاہ سے بہتر آپ کے پاس محمد نواز ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس ایک تو بولنگ آپشن بھی موجود ہوگا، وہ 4 اوور نکلوا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک اچھی بیٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر جو ہے نا آپ کے پاس فہیم اشرف ہیں۔ تو یہ فہیم اشرف اور وسیم جونیئر 2 آل راؤنڈر ہیں آپ کے پاس فاسٹ بولنگ میں۔ دیکھیں فہیم اشرف اور وسیم جونیئر میں، وسیم جونیئر آپ کے پاس بولنگ آپشن کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ بیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو فہیم اشرف چاہیے ہوگا، اور اس کا اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے، کافی لیگز کھیل چکے ہیں، تو وسیم جونیئر اچھی آپشن ہے آپ کے پاس، لیکن یہاں بیٹنگ آل راؤنڈر سلاٹ میں آپ کے پاس فہیم اشرف بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس حسن علی۔ اگر خدا نہ خواستہ حسن علی جو ہے نا کھلے کھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ حارث رؤف بھی ہیں، تو ان دونوں میں سے اگر کوئی پیٹ رہا ہے تو اس کے بعد آپ سلیمان مرزا کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ہیں شاہین شاہ افریدی۔ شاہین افریدی ڈیفینیٹلی آپ کا پریمیم بولر ہے، اچھا بولر ہے، آپ کی ٹیم کا جان ہے، تو آپ اس کو تو باہر کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں ابرار احمد یا سفیان مقیم۔ اب یہ کنڈیشن کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس شارجہ کی پچ کیسی ہے، یا اس کے علاوہ جو دبئی کی جو پچ ہے وہ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے۔ یہ آپ پچ بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے ابرار میرے خیال سے اور سفیان مقیم دونوں آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو دونوں بھی کھلانے پڑ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا فہیم، یہاں پہ جہاں اگر آپ دونوں کھلاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسی ایک بولر کو ریسٹ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ تو ابرار احمد آپ کے پاس ویسے بیسٹ آپشن ہے، تجربہ بھی ہے اس کے پاس، اور لائن اور لینتھ بھی ہے، سفیان بھی اچھا کھلاڑی ہے، لڑکا ہے۔ تو یہ 17 ممبرز کا اسکواڈ اناؤنسمنٹ تھی۔ ظاہر ہے پاکستان میں اس چیز کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ بابر اعظم اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، لیکن بابر اعظم اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے، لوگوں نے اس کو بڑا مس کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کی ٹیم ہے، ہماری ٹیم ہے، ہم نے اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، تو یہ جو ہے نا ہمیں ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔